اور نماز عید یعنی عیدین کی نماز جو ہے یہ ہے واجب، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ اور نماز عید کا وقت کون سا ہے، کب سے کب تک نماز عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو ان دونوں نمازوں کا یعنی نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے دحوہ کبرا یعنی نصف النہار، نصف کا معنی آدھا، نہار دن یعنی آدھا دن، نصف النہار شرع تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا مستحب ہے اور عید الاضحیٰ جلد پڑھ لینا یہ مستحب ہے۔ اب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عیدین کی نماز جو ہے نا کئیوں کو ادھوری ملتی ہے یا ایک رکعت ملتی ہے، یا کئیوں کو ایک رکعت ہی نہیں ملتی، دوسری رکعت میں آتے ہیں اس کی تکبیریں نہیں ملتی، بہرحال رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں اتحیات میں ملتے ہیں۔ تو جن کو ادھوری نماز عید ملی ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، وہ کس انداز میں عید کی نماز پڑھیں گے؟ تو اس کے حوالے سے تفصیل عرض کرتا ہوں کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا، امام نے تکبیریں ساری کہہ لی، تو اسی وقت وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، تکبیر تحریمہ تو کہنی ہے، اس کے بعد مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے آگے قرات شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہی کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں ہی تکبیریں کہہ لے، لیکن جب رکوع میں تکبیریں کہنی ہیں تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانے، اور اگر اس کو غالب گمان ہے کہ امام رکوع میں چلا بھی گیا ہے تو میں کھڑے کھڑے ہی تکبیریں کہہ لوں گا اور امام کو رکوع میں پا لوں گا، تو پھر کھڑے کھڑے بھی وہ تکبیریں کہہ سکتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں ہی تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو اب باقی تکبیریں جو ہیں وہ ساقط ہو گئی، اب بقیہ تکبیریں جو ہیں وہ نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا، امام رکوع سے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد شامل ہوا، تو اب تکبیریں نہ کہے پہلی رکعت والی، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پڑھے گا تو اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا تو وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اور اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے یہ نماز عید الفطر کی، تو اب کیا ہے کہ پہلی رکعت کی تکبیریں وہ نہ کہے، جب اپنی فوت شدہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے تو بہتر، ورنہ اس کی بھی تفصیل وہی ہوگی، یعنی اگر کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو پھر کھڑے ہو کے کہہ لے، اگر امام رکوع میں چلا گیا اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کے تکبیریں کہتا ہوں دوسری رکعت میں بھی تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو پھر یہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں ہی کہہ لے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے، رکوع میں امام کو پایا اور تکبیریں وہ نہ کہہ پایا تو پھر وہ تکبیریں نہیں کہے گا امام، اگر رکوع سے سر امام نے اٹھا لیا۔ تو اب یہ تو بات ان کی تھی نا جن کو عید کی ادھوری جماعت ملتی ہے تو وہ کیسے ادا کریں گے۔ اب یہ کہ جن کو عید کی جماعت ملی ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ تو در مختار جلد 3 صفحہ نمبر 58 اور 59 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز عید الفطر باقی رہ گئی یا وہ شامل ہوا اور کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تو اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی دوسری جگہ قریب اس کو نماز مل سکتی ہے نماز عید الفطر کی جماعت تو پھر وہاں پڑھ لے، اور بغیر جماعت کے نماز عید جو ہے یہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں اگر کسی جگہ پہ بھی اس کو جماعت بھی نہیں ملی قریب میں بھی اور وہاں پہ بھی اس کو جماعت نہ مل سکی یا کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تو اس کے لیے اب بہتر یہ ہے، در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔